صحابہ کے زمانے میں آنا ہے، جب آنا ہے اس وقت میلاد منا لینا، ذرا پیدا تو ہونے دو، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ لیکن رب العالمین نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ مطلب یہ ہے ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تو میلاد کا منانا جائز ہے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو رب العالمین نے آیت میثاق میں ظاہر کر دیا کہ رب نے میلاد منایا۔ آپ غور کیجئے، پیدا ہونے سے پہلے اگر میلاد منانا جائز ہے تو پیدا ہونے کے بعد تو بطریق اولا جائز ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے معاملہ کیا ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے، ہمارا دین کہتا ہے، کوئی اگر بندہ مر جائے اس پر 3 دن تک غم مناؤ گے، اس سے زیادہ نہیں۔ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا غم جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک منائے گی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے۔ یعنی غم منانے کی مدت جو ہے وہ شریعت نے بیان کر دی کہ غم منانے کی مدت کتنی ہے۔ عام بندہ جو ہے، جو بیوی کے علاوہ ہے، وہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائے گا، اور عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی اگر وضع حمل نہیں ہوا تو۔ اب یہ غور کیجئے، یعنی جس دین نے وصال کے غم کی تحدید کر دی اور حد بیان کر دی ہے، اگر میلاد کی خوشی کی بھی اگر کوئی حد ہوتی تو وہ بھی تو رب بیان کر دیتا، رب العالمین اس کو بھی تو بیان کر دیا، مگر اس کو بیان نہیں فرمایا رب العالمین۔ جب تک چاہو تو میلاد کی خوشی مناؤ، کوئی مذائقہ نہیں۔ پیارے بھائیوں، جب خوشی ہوئی ہے تو اور ہو بھی رہی ہو تو منا لو۔ جب خوشی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام کے آنے پر خوشی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر خوشی ہوئی ہے تو خوش ہو رہے ہو نا، اندر سے تو منا بھی لو، تمام تو منا لو۔ نہیں جی منائیں گے نہیں، خوش ہو لیں گے دل کے اندر، ایسا نفاق ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح بزرگان دین کے آراس جو ہیں، یہ ہم ان کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اور اسی لیے کہتے ہیں عرس، کہتے ہیں خوشی کو اور شادی کو کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ مرد مومن جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اسے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پیارے ساتھیوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پاک ہوا، وصال پاک ہونے کے بعد کسی شخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میری رب کی بارگاہ میں جب پہلی حاضری ہوئی تو رب العالمین نے مجھے فرمایا اوذیت بی یا احمد، اے احمد بن حنبل، آپ کو میری بنا پر بڑی اذیت دی گئی، بڑی تکلیف دی گئی، آپ کو کوڑے لگائے گئے اور اس بنا پر آپ شہید ہوئے۔ آپ اوذیت بی یا احمد، اے احمد بن حنبل، آپ کو میری بنا پر بڑی تکلیف دی گئی، ایذا دی گئی۔ میں کہا نام اللہم، ہاں اے پروردگار اس طرح ہوا۔ تو رب نے فرمایا اے احمد بن حنبل، لوگ میرا دیدار کریں گے قیامت میں، لیکن میں آپ پر یہ کرم فرماتا ہوں کہ آپ میرا دیدار ابھی سے کر لیں۔ میرے ساتھیوں، مرد مومن جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اپنی شان کے مطابق جو ہے رب کا دیدار کرتا ہے، اور رب العالمین اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی شان کے مطابق دیدار کیا، اور اسی لیے اس دن کو ہم لوگ عرس کا دن کہتے ہیں، خوشی کا دن کہتے ہیں، کیونکہ جس دن کہ انسان کو اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور اگر تم رب کے دیدار کی بات نہیں بھی کرتے ہو تو یہ تو مانو گے نا کہ حضور کا تو دیدار ہوتا ہی ہے نا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، اس سے بڑا رب کا فضل اور کیا چاہیے۔ اگر حضور مل گئے تو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ بارہ یہ بات ذہن میں رکھیے پیارے ساتھیوں، یہ محافل جو ہیں در حقیقت یہ اسلام کی احیاء کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر یہ محافل بند ہو جائیں تو صحیح بات کہتا ہوں اسلام سے لوگ دور ہو جائیں۔ آپ پاک و ہند سے برے صغیر سے باہر نکل کے تو دیکھو، ایسی محافل کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص جو امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ دوسرے مسلک آ گئے،
جو کہ نہ تو میلاد شریف کرنے دیتے ہیں، نہ 11 شریف کرنے دیتے ہیں، نہ معراج نبی شریف کرنے دیتے ہیں، نہ شب برات مناتے ہیں، نہ لیلۃ القدر کے اندر کچھ خوشی منخوشی کرنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں کرنے دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حالانکہ رب العالمین نے فرمایا ذکر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو تم مناؤ اور ان کی یاد تازہ کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ دن مناتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک دین کا بلبلہ پیدا ہو۔ پہلے ساتھیوں ہر بزرگ کا سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جس کی کہ اس مہینے میں جگہ جگہ محافل ہو جاتی ہیں، لیکن میری اور آپ کے غوث کا عرس جو ہے وہ ہر روز ہوتا ہے۔ صحیح بات کہتا ہوں، جہاں میلاد شریف ہے وہاں 11ویں شریف ہے، جہاں 11ویں شریف ہے وہاں 12ویں شریف۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے وہ خصوصی مقام عطا فرمایا ہے جو کہ کسی اور ولی کے ساتھ نہیں، اور یہ کہ حضور غوث پاک کون ہیں؟ ائمہ ہدیٰ جو ہیں ان کی امانتوں کے حامل اور ان کے امین ہیں، اور انہیں کی نعمتوں کو لے کر چلنے والے ہیں اور کائنات میں بانٹنے والے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ اولیاء اللہ جو جگہ جگہ پر آپ کو ان کے مزارات نظر آتے ہیں، یہی تو ہماری حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے۔ یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے، غور کیجیے۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں کہ میرا کہ